السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم حاضرین، قرآن کریم کی ایک آیت اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے. آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے انسان کے 4 مخالفین، اور یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز ایک جمعے میں ختم نہیں ہوگی بلکہ دوسرے جمعے میں بھی چلے گی. تو انسان کے 4 مخالفین کا پہلا حصہ آج کے جمعے میں اور دوسرا حصہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پیش کیا جائے گا. تو انسان کے 4 مخالفین کون کون سے ہیں؟ پہلا مخالف ہے، اس کا نام ہے دنیا. دوسرا مخالف، اس کا نام ہے شیطان. تیسرا مخالف، اس کا نام ہے مخلوق. اور چوتھا مخالف، اس کا نام ہے نفس. دنیا، شیطان، مخلوق، نفس، یہ 4 الفاظ کہے گئے ہیں. ہر ایک میں سے جو پہلا حرف ہے وہ لیتے جائیے. دنیا میں سے دال لے لیجئے، شیطان میں سے شین لے لیجئے، مخلوق میں سے میم لے لیجئے، اور نفس میں سے نون لے لیجئے. ان سب کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے، وہ ہے دشمن. گویا انسان کے 4 دشمن ہیں. اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرا دشمن کون ہے تو آدمی کیسے بچے گا؟ اس کے وار سے بچنا ممکن نہیں ہے. دوستی کے رنگ میں ہلاک کرنے والے یہ آخرت کے لحاظ سے زیادہ خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بظاہر دوست ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے دشمن ہیں. جو بات کہی گئی ہے اب اس کی تفصیل بتایا گیا کہ 4 مخالفین ہیں. اس میں پہلا مخالف دنیا ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے دنیا کھیل تماشا ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. دنیا جو ہے کھیل تماشے کا نام ہے. سارے کھیل تماشے چند گھڑیوں کے ہیں.
جس کھیل تماشے کو بھی لے لیں، کوئی تماشا آپ دیکھنے جائیں جی، کوئی سرکس ہو رہا ہو، کہیں لوگوں کو جمع کر کے بندر کا تماشا دکھایا جا رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا، اور اب تو میں کہوں گا یہ سب باتیں پرانی ہوتی جا رہی ہیں، اب تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے کھیل تماشے ہماری جیب میں موجود ہیں، اور ہم نے ایک چیز ایسی رکھی ہوئی ہے کہ دنیا جہان کے کھیل تماشے اسی پر ہیں، چاہے اسکرین پر ہو، چاہے سرکس کا تماشا ہو، چاہے کوئی بندر کا اور ریچھ کا تماشا ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب تماشے ہیں، اور دنیا کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ دنیا جس میں انسان بستا ہے عموماً 60 70 80 اور کتنا جیے گا، 100 ہو گئے، تھوڑا سا 100 سے اوپر چلا جائے گا، اب تو ایسا نہیں ہوتا، اب تو بہت جلدی وقت آ جاتا ہے، کتنا بھی وقت دنیا میں گزار لے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف گھڑی 2 گھڑی کی بات ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، دنیا میں ہم نے کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں گزارا، بہت تھوڑی سی دیر گزاری ہے۔ بعض لوگ کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، ارے بھائی دنیا میں تو ہم نے اتنا وقت گزارا جیسے کہ تھوڑا سا عشاء کا وقت جیسے ہوتا ہے، یا جیسے چاش کا وقت ہوتا ہے، آیا اور گیا، پتہ بھی نہیں چلتا کتنی دیر میں وقت آیا اور چلا گیا۔ کہنے والے نے کہا ہے خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اندازہ لگائیے حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال کی زندگی کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ بھئی دنیا میں آپ رہے تو آپ کا کیا خیال ہے، کتنا ٹائم آپ نے گزارا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ یہ جملہ کس شخص کا ہے جس نے 1000 سال اس دنیا میں گزارے ہیں؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اور خاص طور سے مال کے بارے میں یہ تو ایسی چاشنی ہے کہ بس ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، مجھے جو ہے قارون کا خزانہ مل جائے، جیسے قارون کو ملا تھا ایسا مجھے ہی مل جائے، میں بھی عیش کروں۔ تو دنیا کے بارے میں ہم نے اتنی ساری قباحتیں سن لی ہیں، اتنی ساری برائیاں سن لی ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا ہے کس چیز کا نام، کسے ہم دنیا کہیں گے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مال و دولت، اہل و عیال اور روپے پیسے کے نام دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا نام ہے اس چیز کا جو کہ اللہ سے غفلت میں ڈال دے۔ جو چیز غفلت میں جو چیز ہمیں غفلت میں ڈال دے سمجھ لو اسی کا نام دنیا ہے۔ اب اس میں تمام چیزیں آ گئیں، مال و دولت بھی آ گیا جی، روپیہ پیسہ بھی آ گیا، اہل و عیال بھی آ گئے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر وہ چیز جو ہمیں دین سے ہٹا دے، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے نہ دے، اللہ کے احکامات پر عمل میں رکاوٹ بن جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا ہیں۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں اسی دنیا میں کہ تجارت اور بیع و شراء، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یخافون یوما، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ ابھی تو ہم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہی آنکھیں کام نہیں کریں گی، بینائی ختم ہو جائے گی، بصارت سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے ابھی تو ہمارے دل کام کر رہے ہیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ دل کام کرنا چھوڑ دے گا۔ تو اس تمام سے ایسا لگتا ہے کہ صاحب مال کمانا کوئی گناہ کی بات ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، مال تو ایمان کے لیے ڈھال ہے، اگر مال ہو تو ایمان سلامت رہتا ہے، اگر مال نہ ہو تو انسان کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے۔ فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا،
فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ فقر و فاقے کی خدا نخواستہ زندگی آ جائے تو انسان سوچتا ہے کہ وہ ہو، معلوم ہوتا ہے میرا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی سنبھالنے والا نہیں، میرا کوئی رب نہیں۔ تو یہ فقر و فاقہ یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو قیام کا سبب ہیں، ایک کعبۃ اللہ اور دوسرا ہے مال۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے کس لیے؟ تاکہ قیام رہے اور دنیا قائم رہے اور لوگ اس کی عبادت کرتے رہیں اور طواف کرتے رہیں۔ یہ تھا جسمانی زندگی کے قیام، روحانی زندگی کے قیام کا سبب کعبۃ اللہ۔ اب آئیے دوسری چیز، جسمانی زندگی کے قیام کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جسمانی زندگی کے قیام کا سبب اور اس کا راز ہے مال۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی بیوقوف ہیں، ابھی سمجھ نہیں آئی، ان کو ان کا مال نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال تو قیام کا ذریعہ ہے، دنیا میں انسان زندہ رہتا ہے اسی مال کے ذریعے سے۔ تو مال وہ چیز نہیں ہے کہ اسے اٹھا کے ضائع کر دیا جائے، پھینک دیا جائے، مال کو حفاظت سے رکھنا ہے، اپنے مال کو بھی رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جن جن لوگوں کے مال کی ذمہ داری ہو اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ تو جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے چار مخالفین ہیں، ان میں سے ایک مخالف کا نام ہے دنیا، اور دنیا کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت میں نے کر دی۔ اب آئیے دوسرا مخالف، اس کا نام ہے شیطان۔ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور دشمن اسے سمجھو، ایسا نہ ہو کہ ایک جو ہے تمہارا دشمن ہے اور تم اسے دشمن ہی نہ سمجھو۔ دشمن کا اگر پتہ ہو تو بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر دشمن چھپا ہوا ہو تو چھپے ہوئے دشمن وہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر انسان کا ایک دشمن ہے، اس کی جان لینا چاہتا ہے تو اس سے انسان کو پتہ نہ ہو کہ یہ شخص میرا دشمن ہے تو انسان کی جان چلی جاتی ہے، جان جانے کی صورت میں انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر دوسرا دشمن جو انسان کی روحانی زندگی کا دشمن ہے وہ روح پر حملہ کر دے تو انسان پھر جہنم کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے اپنے بزرگ جو بھی تھے پیر صاحب وغیرہ ان کو اپنے گھر بلایا، دعوت کی۔ جب وہ گئے تو صاحب خانہ کی اہلیہ جو انہوں نے پردہ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا ارے بھائی یہ کیا ہے، گھر والوں کو پردہ کیوں نہیں کروایا؟ تو وہ صاحب کہنے بھائی میرا خیال یہ کہ اب تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میرا شیطان تو بوڑھا نہیں ہوا ہے۔ انسان بڑھاپے کی کسی بھی دہلیز پر ہو، ہر موقع پر شیطان اس سے گناہ کروا دیتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں دعا سکھائی ہے رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس سے بھی، اور شیطان حاضر ہو جاتا ہے اور پیچھے پڑ جاتا ہے، انسان کی ایمان کا دشمن ہے، آخر وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہوشیار رہے، خبردار رہے، ایسا نہ ہو کہ یہ عین وقت پر جب انسان کا آخری وقت آئے اس وقت ایمان کی دولت سے کہیں محروم نہ کر دے۔ دو محفوظ سمتیں ہیں شیطان سے بچنے کی۔ شیطان جس وقت راندہ درگاہ ہوا، اللہ رب العزت نے کہا کہ نکل جا، تو شیطان نے یہ کہا کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ بظاہر دیکھا جائے تو اس نے چاروں سمتوں کا تذکرہ کر دیا تھا، مشرق مغرب شمال جنوب سب کو گھیر لیا تھا، ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ اب جب شیطان نے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دے دی، جا بھائی تو بہکا، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے،
اب فرشتوں کو حیرت ہوئی، یا اللہ شیطان کو تو شیطان نے کہا میں چاروں سمتوں سے بہکاؤں گا، اور آپ نے اسے کھلی چھوٹ بھی دے دی، یا تو بہکاتا رہے، میرے جو بندے ہوں تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تو اب کوئی سمت باقی نہیں رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی بات نہیں، ابھی 2 سمتیں باقی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے 2 سمتوں کو وہ بھول گیا، ایک سمت ہے اوپر اور ایک سمت ہے نیچے۔ اب گناہگار ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اگر ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھوں کا رخ چونکہ اوپر کی طرف ہوگا، لہذا شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھوں کے نیچے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ تو ایک رخ ہوا اوپر کا، اور فرمایا کہ اسی طرح سے اگر نادم اور شرمندہ ہو کر میرے در پر آ جائے، سر کو جھکا لے، سر سجدے میں رکھ دے، تو چونکہ اس کا سر نیچے کی سمت ہوگا، لہذا شیطانی اثرات سے وہ بھی محفوظ رہے گا۔ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا تھا، اور چاروں سمتوں سے اس نے کہا کہ میں بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت بھی دے دی، لیکن 2 سمتیں شیطان بھول گیا۔ یہ 2 سمتیں بڑی قیمتی سمت ہیں، ایک اوپر والی سمت ہے اور ایک نیچے والی سمت ہے۔ شیطان ان کو بھول گیا، اور انسان ہم اور آپ ان سمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب کبھی بھی ہم پر شیطان حملہ کرے تو ہم سب سے پہلے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ جب ہمارے ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے تو ہاتھوں کا رخ اوپر کی طرف ہوگا، اور جب اوپر کی طرف رخ ہوگا تو شیطانی اثرات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انسان اپنے ماتھے کو ٹکا دے گا زمین پر، سجدے میں چلا جائے گا، تو جب بھی انسان نیچے کی طرف جائے گا تو شیطان کے اثرات یہاں بھی نہیں ہوں گے۔ شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 سمتیں دے دی ہیں۔ بندہ جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو اس کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ پہلے زمانے میں انسان اگر 1000 میل کا سفر طے کرنا چاہتا تھا تو کس طرح سے 1 مہینہ لگ جاتا تھا 1000 میل کا سفر کرنے کے لیے۔ اب 1000 میل کا سفر کرنے کے لیے 1 گھنٹہ کافی ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھے گا چلا جائے گا۔ تو جس طرح سے ظاہری سفر کے لیے کہنا چاہیے راستوں کو لپیٹ دیا گیا ہے، 1000 میل کا سفر جو 1 مہینے میں طے ہوتا تھا وہ اب 1 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح سے روحانی سفر ہے۔ روحانی سفر بھی پہلے بڑی مشقتوں والا تھا۔ بزرگوں کی خدمت میں جاتے تھے، وہ بڑے بڑے اوراد و وظائف بتاتے تھے، بڑے بڑے مجاہدات بتاتے تھے، ان مجاہدات پر عمل کرو گے تب کہیں جا کر مہینوں میں تمہاری اصلاح ہوگی۔ اور فرمایا کہ اب چونکہ انسان ہم ضعیف ہو گئے ہیں، ہمارے کہنا چاہیے اعضاء و جوارح اتنے قوی نہیں پہلے لوگوں کی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آسانی فرما دی۔ باطنی سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی ہے۔ اب کیا ہے کہ صرف ہمت کر لو، ارادہ کر لو، بس تمہارے ہمت اور ارادے پر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان نماز سے پہلے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان اس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے، عداوت اور دشمنی ڈالتا ہے، اور جو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان پر اکساتا ہے، شراب کے لیے اکساتا ہے، جوئے کے لیے اکساتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور نماز سے روکتا ہے۔ تو شیطان جن جن کاموں کی طرف تمہیں ترغیب دلا رہا ہے تو کیا تم اس کی بات مان لو گے؟ ہرگز نہیں۔ اور فرمایا کہ شیطان کی پوری ایک پلٹن ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دیکھتے ہیں شیطان پوری ٹیم لے کے آ رہا ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور شیطان کا علاج کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو بچنے کا ہتھیار، شیطان سے بچنے کا ہتھیار صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے ذکر اللہ کا ذکر۔ اب جب اللہ کے ذکر کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ سامنے والا یہ پوچھتا ہے کہ بھائی میں کتنا ذکر کروں؟
اس کا جواب یہ کہ کوئی حد مقرر نہیں ہے، جتنا ذکر کرو کم ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے ذکر کثیر کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو بہت کثرت سے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی ذکر کرتے ہیں، لیٹ کر بھی ذکر کرتے ہیں، پہلو کبھی اس کروٹ ہیں تو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، دوسری کروٹ پر ہیں تو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو اگر تر رکھو گے تو شیطان تم پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے ہمیں گر بتا دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تمہارا سب سے برا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان جس کا ساتھی بن جائے اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ساتھی اور دوست شیطان بن گیا سمجھ لو کہ اس سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں، اس سے برا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ ساتھی تلاش کرنا ہے تو اچھا ساتھی تلاش کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو اللہ کے گھر یعنی اپنے دل سے دھکا دے کے باہر نکالیں۔ شیطان کو ہم نے جگہ دی ہوئی اپنے دل میں، یہ دل میں جگہ دینے کی وجہ سے یہ ہمیں عبادات سے بھی روک رہا ہے، یہ ہمیں گناہوں پر بھی اکسا رہا ہے، یہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف بھی لے جا رہا ہے۔ ان تمام کارروائیوں سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو دل سے نکال کے باہر پھینک دو۔ فرمایا تین چیزیں جو ہیں وہ شیطان کے تجربات کا نچوڑ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہوا شیطان کا، اور اس وقت پر اس نے بتلایا کہ دیکھیں میں 3 وقت میں لوگوں کو بہکاتا ہوں۔ نمبر 1، صدقے کی، انسان صدقہ خیرات کی کوئی نیت کرتا ہے تو اگر نیت جیسے ہی کی فوراً نکال کے دے دیا تو صدقہ ادا ہو گیا، اور اگر یہ خیال کیا کہ اچھا میں صدقہ ادا کر دوں گا گے گی میں اگر لگا تو شیطان بھلا دیتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ صدقہ خیرات نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی وعدے کیے ہیں ان پر فوراً عمل شروع کر دے۔ اگر عمل شروع نہیں کرے گا تو وہی ہوگا کہ شیطان وعدہ خلافی پر اکسائے گا، بہکائے گا اور راہ حق سے ہٹا دے گا۔ اور فرمایا کہ نامحرم سے جو ہے تنہائی میں ہرگز ملاقات نہ ہو، نامحرم سے تنہائی سے گریز کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ دونوں کے دلوں میں کشش پیدا کرتا ہے، اور کشش پیدا کر کے ان کو ایسی جگہ کھڑا کر دیتا ہے کہ وہاں سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے کہ اس کام کے لیے میں اپنے کسی چیلے کی ڈیوٹی نہیں لگاتا، میں خود یہ کام انجام دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں اتنی ساری باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ سخت ترین دشمن ہے، اب اس دشمن سے ہم جان کیسے چھڑائیں؟ تو دنیا میں بھی دستور یہ ہے کہ سب سے مہلک جو ہتھیار ہوتا ہے دشمن کے ہاتھوں میں وہ اس سے لے لیا جاتا ہے، ہینڈز اپ کر دیا جاتا ہے۔ ہینڈز اپ کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں سب تم نیچے گرا دو، اور جو کچھ ہتھیار ہے ہمیں دے دو۔ تو اللہ کا ذکر شیطان کے لیے ایک مہلک ہتھیار ہے، لہذا شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو اس سے غافل کر دے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمہیں خالی ہاتھ کر دے اور اللہ کے ذکر سے محروم کر دے۔ تو شیطان ان پر غالب آ گیا اور اس نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے۔ قربان جائیے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ امعاک ایضا، جب ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ بس یہ ہے اصل کانٹے کی بات۔ خدا کرے کہ ہمارا شیطان بھی مسلمان ہو جائے۔ اپنے شیطان کو مسلمان کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی نجات حاصل کریں گے۔ شیطان کو مسلمان کرنے کا طریقہ اور اس کا ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہے ذکر اللہ،
اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے تو ہم شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے. اور اللہ کا ذکر کتنا کرنا ہے یہ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، صبح دوپہر شام رات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے کبھی دائیں کروٹ ہیں کبھی بائیں کروٹ ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی. سردار داؤد صاحب کی ہمشیرہ کو کینسر ہے. ڈاکٹر تسکین محمد خان صاحب، عبداللہ صاحب کی اہلیہ، ذیشان نامی بچہ، نعیم صاحب کی اہلیہ، غلام محمد صاحب کی اہلیہ، شفیق ولی صاحب، شفیع الرحمان صاحب، یحییٰ صاحب، کاشف صاحب، راجہ نسیم صاحب، سعید بیگ صاحب کی اہلیہ، افنان صاحب، اہلیہ ندیم صاحب، ابو الفتح صاحب اور اسد صاحب کی والدہ علی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کے ایک نوجوان نمازی، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، خصوصی طور پر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جزاک اللہ. جو بے اولاد ہیں جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. روزگار کے سلسلے میں جو لوگ فکر مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فکر مندی کا خاتمہ فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. معاش کے لیے دیگر ذرائع جن حضرات نے اختیار کیے ہوئے ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے سامان مہیا فرمائے. جو طلبہ امتحانات دے رہے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کوششوں میں کامیاب و بامراد فرمائے. ہمارے یہاں کے نوجوان مقتدر نمازی محترم جناب سرفراز مغل صاحب کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا. بڑے ہی بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اویس صاحب کے والد صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے. شہزاد صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے، عبد الرحمن صاحب کے لیے، ذاکر علی صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے. اس پرچے پر لکھا ہوا ہے ضلع کوہاٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں بارش کی شدید ضرورت ہے، چشمے اور ڈیم خشک ہو گئے ہیں. خصوصی طور پر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے اور ایسی بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو ہمارے لیے نافع ہو، اور اس بارش سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے لیے بجائے نفع مند ثابت ہونے کے لیے ہمارے لیے مسائل کا ہم شکار ہو جائیں اور ہم اس سے مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو نہ کہہ سکے ان سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انہیں اور ہمیں جمیع مقاصد میں عافیت کے ساتھ غیبی مدد کے ذریعے سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة
وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم वश्कुरू ली वला तकफुरून। सफ़े दुरुस्त फरमा लें। नीचे जगह ना हो तो ऊपर चले जाएं, मोबाइल फोन बंद कर दें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ذكرك الشكر حسن. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیے معاف فرما. یا اللہ جو رات کی تنہائی میں کیے معاف فرما. یا اللہ جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو بھول کے کیے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے.
یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیجئے، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیجئے، یا اللہ نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت دل میں پیدا فرما دیجئے، یا اللہ جن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں یا اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ ایسے اعمال سے ہمیں بچا لیجئے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو گھریلو مسائل کا شکار ہیں یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ ان مسائل سے نکال دیجئے، یا اللہ غلام صاحب کی اہلیہ کو کینسر ہے، شعیب اقبال، سعد صاحب، یحییٰ صاحب کی ہمشیرہ، ابو فتح صاحب، شفیق ولی صاحب، یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ سلیمان صاحب کی زوجہ بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، محمد سلیمان صاحب ان کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے، یا اللہ انہیں بھی شفاء کلی عطا فرما دیجئے، مرحوم سرفراز مغل صاحب کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ دنیا بھی عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، آخرت بھی یا اللہ عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔